باب اسماء اللہ تعالیٰ، باب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہوگا جو حدیث میں آئے ہیں، ان کی کچھ تشریح مختصر سی ہی بیان کریں گے، وگرنہ بہت سارا کچھ لکھا ہے محدثین نے اس کے اوپر۔ 2287 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں۔ نام تو بہت زیادہ ہیں سوائے ایک کے، لیکن یہاں پر بیان 99 ہوئے ہیں۔ فرمایا جو من احصاہا، اس کا احصا یحصی، احصاہا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جس نے ان پر ایمان لایا اور اس کو پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس پر یقین رکھا، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری فصل، اب یہ حدیث کے اوپر کافی کچھ آئے گا اور اختصار کے ساتھ ہی ہم اسے کوشش کریں گے پڑھنے کی۔ 2288 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں سے روایت کیا، 3574 نمبر حدیث ترمذی کے اندر ہے یہ، اور مشکات کے اندر 2288 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، جس نے انہیں یاد کیا اور اس کو محفوظ رکھا سینے میں، ان پہ یقین رکھا اور وہ اخلاق اپنانے کی کوشش کی، فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس میں 99 نام ہیں، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نام ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس روایت میں 99 نام بیان ہوئے ہیں، یعنی جنت 99 پہ مل جاتی، نام زیادہ ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجید، الرب، الاکرم، الاعلی، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو القوہ، ذو المعارج، ذو العرش، رفیع الدرجات، یہ بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو جنت کا ملنا 99 ناموں پر ہے کہ جس نے 99 یاد کر لیے اسے جنت مل گئی، وگرنہ نام تو بہت زیادہ ہیں رب العالمین کے۔ اچھا جی، اب وہ 99 نام شروع ہو رہے ہیں جی۔ فرمایا هو اللہ، پہلا نام وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، قابل عبادت صرف وہی ذات۔ اب اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں یہ پیچھے گزر گیا، ایک بار ہم نے پڑھ لیا اختصار کے ساتھ۔ پھر مزید کہ فرمایا جو اللہ ہے، اللہ یلیہ سے یہ مشتق ہے، بعض نے کہا یہ مشتق ہے بھی نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، وہ بیضاوی میں آپ پڑھتے ہیں، تو لا یلیہ سے مشتق ہے، اس کا معنی احتجاب، چھپ جانا اور بلند ہو جانا، کیونکہ رب کائنات کی نگاہوں سے چھپا ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ سب سے بلند ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور آگے یہ الہ سے، الہون سے مشتق ہے بمعنی تحیرہ، چونکہ عقلیں اس کی کاریگری دیکھ کے کائنات میں حیران ہیں، اس وجہ سے اس کو خدا کہتے ہیں، اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اور بعض نے کہا علی الفصیل سے مشتق ہے، جب کو بندہ، جب اونٹنی کا بچہ گھبرا کے ماں کو پکارے اس کی طرف جائے تو اس وقت کہتے ہیں علی الفصیل، تو یہ علی اس سے مشتق ہے، جب کوئی گھبرا جائے تو اس کو کوئی پناہ نہ دے تو مولا ہی پناہ دیتا ہے بس، اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور روحیں اس کی معرفت کو، اس کی معرفت کے ساتھ سکون پاتی ہیں، دلوں کو اس کے ذکر کے ساتھ اطمینان آتا ہے، اس وجہ سے اس کو، خیر وہ باقی پیچھے بھی گزر گئے۔ حضرت وقال القطب الربانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں الاسم الاعظم هو اللہ، اسم اعظم وہ اللہ ہے، اللہ یہ اسم اعظم، لیکن شرط یہ ہے ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوی اللہ، تو اللہ اس حال میں کہے کہ تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس وقت کیا تو اسم اعظم ہے، تجھے رنگ لگ جائیں گے۔ اچھا جی، آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ان دو ناموں میں بیان ہے کہ وہ بڑی مہربانیاں کرتا ہے، بڑی رحمت فرماتا ہے، اور پیچھے مسلم کی حدیث گزر گئی۔
فرمایا تو جو مرضی کر لے، جتنے مرضی گناہ لیا، میں میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اب مولا علی قاری فرماتے ہیں وَحَظُّ الْعَارِفِ مِنْهَا، عارف کا حصہ اس میں سے یہ ہے، عارف باللہ، تو جو سالک بنا ہے، تو اللہ کی معرفت کے راستے پہ بندے چل پڑا ہے، تو اے پڑھنے والے، اس نام کو سننے والے، اس حدیث کو سننے والے، اب تجھ پہ لازم ہے کہ جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب مہربان بھی ہے، تیرا رب بڑا رحیم بھی ہے، تو تجھے جب کوئی مشکل آئے نا تو اس مہربان کی طرف جایا کر اور اس کی رحمت مانگا کر، جو حقیقی انعام دینے والا ہے، اور ہر جلد و دیر رحمت فرمانے والا وہی ہے، جلدی ہو جائے دیر سے ہو جائے، کرنا اسے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جب تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب بڑے مہربان ہے، تو بھی بندوں سے رحم کیا کر، تو بندوں کے ساتھ رحم کیا کر، رحمت کر بندوں پہ، فَيُعَاوِنُ الْمَظْلُومَ، مظلوم کی مدد کر، اور ظالم کا ظلم روک جتنا ہو سکے، غافل کو تنبیہ کر، اس کو سمجھا، اور وَيَنْظُرْ إِلَى الْعَاصِي بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ دُونَ الْإِزْدِرَاءِ، یہ آپ کے لیے جملہ ہے، کیونکہ علم کا جو ہوتا ہے نا وہ وزن وہ ٹکنے نہیں دیتا بعض اوقات بندے کو۔ گناہگار کی طرف، وَيَنْظُرُ إِلَى الْعَاصِي، گناہگار کی طرف دیکھ، کس طرح دیکھ؟ عین الرحمہ، رحمت کی نگاہ سے، دون الازدراء، حقارت نہ جان، اوہ یہ شرابی ہے، اس کو نکال دو میری محفل سے، یہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک، اس کو نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ، کیونکہ تو بڑے گناہ کرتا ہے، تو کام تو نے بھی نہیں کیے، اور تو چل نہیں کرتا، کائنات کتنی کرتی ہے، رب ان کو تباہ تھوڑی کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، چل شاید ابھی باز آ جائے، تو بھی دے کے دیکھ لے، جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب اتنا بڑا مہربان ہے، تھوڑا سا تو بھی بن جائے، وہ اللہ کا صفت رحمان والا نور اپنے اندر بھی پیدا کر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا منکرات کو دور کر، منکرات کو زائل کرنے کی کوشش کر، اور تو مہربان بن جا، رحمت والا بن جا، اور محتاجوں کی تو مشکلات کو آسان کر جتنا تجھ سے ہو سکے، کیونکہ رب مہربان ہے نا، وہی مہربانی کرتا ہے جب کوئی نہیں کرتا، رحمت اسی نے فرمانی ہے۔ اور رحیم اور رحمان کا فرق وہ آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے، رحمان عام ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان کا مطلب ہے دنیا پہ بھی رحم فرمانے، بڑا مہربان، یعنی اس کا مطلب ہے سب کے لیے مہربان، مہربانی ہر ایک کے لیے۔ میں دیکھیں نا، کافر اللہ کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا، بت پوجتا ہے، شرک کرتا ہے، واضح مہربانی اللہ کی اس پر بھی ہے، سورج اس کے گھر بھی چاندنی اپنی روشنی دیتا ہے، چاند چاندنی پھیلاتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے، کھانا وہ بھی رب کا کھاتا ہے، پانی اللہ کی زمین سے نکال کے پیتا ہے، اللہ کی زمین کے درختوں کا پھل کھاتا ہے، حالانکہ بتوں کا پجاری ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن رب کی مہربانی اس پہ بھی ہے۔ تو رحمان کا مطلب ہے ایسا مہربان جس کی مہربانی عام ہو، مسلمان پہ بھی ہو اور مشرک اور بے ایمان پہ بھی ہو، لیکن رحیم رحمت سے ہے، اور رحمت کا مستحق صرف اس کو ماننے والا، اس کا فرما بردار بندہ ہو۔ تو لہٰذا رحیم کو، اور یہ بھی ہو بسم اللہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کی صفتیں، رحیم پہلے کیوں نہیں اور رحمان بعد میں کیوں نہیں، رحمان پہلے کیوں، رحیم بعد میں کیوں؟ تو اس کی وجہ کہتے ہیں رحمان کا تعلق جو عام ہے سب کے ساتھ، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ تو یہ کہنا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ صحیح ہے، اور بھی اس کی سینس مولا علی قاری نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ تین ہو گئے جی۔ الملک، فرمایا وہ اللہ بادشاہ ہے، کامل بادشاہی والا اللہ ہے۔ کیسا بادشاہ ہے؟ ہر شے کو ایجاد کرنے پر وہ قادر ہے، ہر شے کو مٹانے پر وہ قادر۔ دنیا کا بادشاہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ ایک شہر کو مٹا دے گا اور نیا شہر آباد کر دے گا، پوری دنیا کو مٹا سکتا؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو کائنات بھی مٹا سکتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا۔ اور کہتے ہیں الملک کا مطلب ایسا بادشاہ جو ہر شے میں تصرف، اور دیکھیں پھر وہ زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اچھا، حقیقی بادشاہت جو ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا پہ جتنے بادشاہ ہیں، مثلا آج ہمارے کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر ہے، یہ دنیا پہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان سب کو جو بادشاہ کہا گیا ہے یہ مجازن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اختیار بڑے محدود ہیں۔ کوئی ایک ملک کا بادشاہ، کوئی دو کا، چلیں کوئی 100 ملکوں کا بادشاہ ہے، 125 ملکوں کا بادشاہ ہے، 150 سے زائد چند ملک ہیں، ان سب کا بادشاہ ہے، لیکن وہ پوری کائنات کا بادشاہ، وہ سمندروں کا بھی بادشاہ کی بادشاہت انسان کی گردنوں کی حد تک حکم چلانے پر تو ہے،
پانی کے اوپر وہ قادر نہیں ہے۔ بادشاہ اس بات پہ تو قادر ہے 1000 شہر آباد کر دے، لیکن مولا اس بات پہ بھی قادر ہے ایک زلزلے میں 1000 ملیاں میٹ کر کے رکھ دے، وہ ایک سیلاب بھیجے ہر چیز تباہ کر دے۔ وہ تو حقیقی بادشاہ پھر کون ہے؟ اللہ۔ وہ چاہے تو سورج تباہ کر دے، چاند تباہ، بادشاہ جتنا بھی ہے، بادشاہ کی حکومت سورج پہ ہے، چاند پہ ہے، تاروں پہ ہے، زلزلے پہ ہے، پانی پہ ہے، کسی پہ بھی نہیں ہے۔ مولا کی حکومت ہمارا اللہ وہ ہے جس کی عرشہ پہ بادشاہ ہے۔ تو دنیا کے بادشاہ چھوٹی چھوٹی یہ بادشاہیاں ہیں، کہہ لیں آپ چھوٹی چھوٹی ہیں یہ، اور یہ مجازی بادشاہ ہیں۔ حقیقی بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب تجھے پتہ چل گیا اے بندہ طالب حق کی راہ پہ چلنے والے، جب تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب الملک ہے، مطلقاً بادشاہت اس کی ہے، تو ایک کام کر، تو دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ ہو جا، کیونکہ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو ماننے والا ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، بادشاہت رکھنے والا۔ ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جا، اور اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے اوپر چل، لوگوں سے منہ پھیر لے، اور اپنے دل کے اوپر بھی اور اپنے وجود کے اوپر، جیسے وہ تو نے مان لیا کہ تیرا اللہ بادشاہ ہے، مانتا ہے تو؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اے بندہ مومن تو مانتا ہے، تو اب ایک کام کر، اپنے دل اور اپنے اعضاء پہ بھی اس کی بادشاہت کو مسلط کر دے، جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے دل بھی اس طرح چلا، اپنے اعضاء کو بھی اس طرح چلا، پھر پتہ چلے گا واقعی الملک، تجھے پھر سمجھ آئے گی الملک، الملک کا نور تجھے تب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ہر نام کا ایک نور ہے۔ اچھا جی آگے جی، اور امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاذ ہیں، آپ فرماتے جس کو پتہ چل گیا۔ اچھا اگلا آ جائیں، اگلا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے القدوس۔ کیا جی؟ القدوس کہتے ہیں ایسا پاک جو اپنی ذات میں ہر نقصان کی جہت سے پاک ہو، جس کو کبھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہی نہ ہو، اس کو قدوس کہتے ہیں۔ اور حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے استاد فرماتے ہیں بندہ مومن جب تجھے پتہ چل گیا، جسے پتہ چل جائے نا کہ میرا اللہ قدوس ہے، میرا اللہ یعنی وہ ایسا پاک ہے کہ ہر نقصان سے پاک ہے، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ خود بھی اپنے عیبوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجھے پھر چاہیے نا، جب تجھے پتہ میرا رب عیب سے پاک ہے، تو رب کا پھر بندہ نہیں ہے نا، تو بندہ کامل تابع پھر بنے گا کہ تو اپنے آپ کو بھی عیبوں سے پاک کر، گناہوں سے پاک کر، برے نیتوں سے، برے افعال سے پاک کر، اور اپنے کام کو تمام وقت اس پاکیزہ کے ذکر میں، اس پاکیزہ مولا کی یاد میں لگا، تاکہ تو بھی پاک ہو جائے، تو بھی قدوس کی صفت میں رنگا جائے، اس قدوس مولا کا، اس کی رحمت کا نور تجھے مل جائے۔ تو کہتے ہیں تو اپنی زبان، دل، ہر چیز پاک کر۔ فَإِنَّ مَن طَهَرَ اللَّهُ لِسَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پاک کر دی غیبت سے، اس کا دل پاک ہو گیا، جس کا دل پاک ہو گیا اس کی نگاہ شک سے پاک ہو گئی، جس کی نگاہ پاک ہو گئی، بس جس کی نگاہ پاک ہو گئی اس کی نگاہ میں رب سما جاتا ہے، اس کی نگاہ میں رحمت للعالمین کا فیض، اللہ رب محبوب کا نور آ جاتا ہے، پھر عطا فرمایا۔ اور آگے حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک واقعہ ملا علی قاری لکھتے ہیں، انہ مر بسکران، آپ گزرے، ایک بندہ شراب میں مدہوش اور راستے پر پڑا، کیا اس نے کی ہوئی، اور آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ فرمانے لگے، ہو یہ کون سی زبان، یہ تیری زبان کو اتنی مصیبت اور آفت کیوں پہنچی ہے؟ تیری زبان گندی ہو گئی، اس زبان نے کبھی تو رب کا نام لیا ہی ہوگا، کبھی تو تیری زبان نے اللہ کا نام لیے ہی ہونا ہے، آج تیری زبان شراب سے گندی ہے، کیا تو کر رہا ہے؟ ابراہیم بن ادم آئے اور آ کے نا اس کا منہ دھویا، شرابی بندہ، اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہم نے کہنا تھا جیلے پا دو، یہ تو بندہ نعوذ باللہ بندہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا علم کے زور میں۔ اب صوفی تھے، ولی اللہ، یہ ہوتا ولی کا مزاج۔ آپ نے اس شرابی کو پکڑا، اس کا منہ دھلا دیا، اور وہ نشے میں دھوتا، اس کو نہیں پتا کون ہے یہ۔ جب اس کو افاقہ نشہ اترا نا، لوگ کہنے لگے کچھ حیا کر، ابراہیم بن ادم تیرا منہ دھلا کے گئے، ابراہیم بن ادم جیسا بندہ
تیرا منہ دھلا کے گیا ہے، تو شراب پی کے بٹ پڑا ہوا تھا ادھر۔ تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ ابراہیم بن ادم مجھ جیسے بے شرم شرابی بندے کا منہ، اللہ کا ولی، اب میرے شراب پینا بنتا نہیں۔ اس نے توبہ کر لی۔ ابراہیم بن ادم گزر رہے تھے، وہ دھلا کے چلے گئے، انہیں کہ خواب آئی ابراہیم بن ادم کو، آواز ابراہیم تو نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا، ہم نے تیرے جانے کی وسیلے سے اس کا دل دھو دیا۔ تو یہ ہے القدوس۔ صوفی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور مومنوں کو پاک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہے قدوس کا فیض جو تجھے مل جائے۔ فرمایا السلام، اور رب ذوالجلال کا ایک صفاتی نام ہے السلام، وہ سلامتی والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سلامتی والا ہے، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، اس کی ذات و افعال و صفات میں کسی قسم کی کوئی نقصان یا کمی نہیں آ سکتی، ہر شے سے وہ سلامتی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، تو السلام کے اندر کیا چھپا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ سلامتی والا۔ کیا ہے؟ سلامتی والا۔ تو اے بندہ عارف، اے بندہ درویش، تیرا وظیفہ کیا ہے؟ اب تیرا حق بنتا ہے، جب تجھے پتہ لگ گیا تیرا رب سلامتی والا ہے، تو اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، عداوت سے پاک کر دے، سلامت کر دے، کیونکہ تیرا رب سلامتی والا ہے، اور اس کی رحمت اس دل میں نہیں آئے گی جہاں حسد ہوگا، جہاں بغض ہوگا، جہاں کینہ ہوگا، جہاں نفرت، کدورت، عداوت ہوگی۔ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر، اور اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے سلامت رکھ، تاکہ السلام کا نور تجھے مل جائے۔ اور پھر اگلی بات، تیرا رب السلام، سلامتی والا ہے، تو تیرا حق بنتا ہے اہل اسلام کے لیے تو بھی تھوڑا سا سلامتی والا ہو جا، سلامتی پیدا کر مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسری بات وَمُسَلِّمًا عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَرَاهُ عَرَفَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ، اور ہر جو بندہ گزرے کہ تو سلامتی والے کا بندہ ہے، جس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہر گزرتے ہوئے پہ سلام کیا کر۔ کیا کیا کر؟ اللہ اکبر۔ تو امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حق بنتا ہے بندہ مومن تیرا، داتا صاحب کے استاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے بندہ مومن اب اپنا حق سمجھ کے اپنے خلق میں اس نام کے وسیلے سے سلامتی لا، کیسی کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے تیرے پاس ایک سلامتی والا دل ہونا چاہیے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب کی نشانی فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا وجود صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو تو سارا وجود خراب۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ ریاض الصالحین میں گزری حدیث۔ اللہ اکبر۔ تو سلامتی والا ہو جا بھائی، بندہ مومن تو کیا ہو جا؟ سلامتی والا۔ اگر تو اپنے سے بڑے کو دیکھے جو عمر میں بڑا ہے تو تجھے کہنا چاہیے یہ مجھ سے بہتر، کیوں؟ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہونی ہیں، ایمان مجھ سے پہلے لایا ہے، کلمہ مجھ سے پہلے پڑھا ہے، اور یہ نمازیں مجھ سے پہلے پڑھنے لگا ہے۔ اگر چھوٹا دیکھے تو پھر بھی کیا ہے؟ مجھ سے بہتر، پھر بھی کیا؟ مجھ سے سلامتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مجھ سے گناہ کم ہے۔ اور فرمایا جب اگر تیرے بھائی کا تیرے لیے کوئی گناہ ظاہر ہو، پتہ چلے تجھے کوئی گناہ فلاں بندے نے کیا ہے، اس سے 70 عذر مانگ، طلب لہ 70، 70 عذر اس کے لیے تو مانگ، معذرتیں 70 معذرتیں، کہ یار یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، میرے دیکھنے میں شاید فرق ہے، یا اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا، مجھے غلط فہم، 70 قسم کے بہانے کر جس کی وجہ سے تیرے دل میں اس کے خلاف نفرت نہ آئے۔ اور اگر پھر بھی تیرا دل قبول نہ کرے تو پھر بھی اپنے آپ کو برا جان کے تو کیسا ہے بندے، اپنے آپ کو کہہ کہ تو کیسا انسان ہے، تیرے بھائی نے 70 عذر تیرے سامنے پیش کیے، تو نے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ اس کو برا نہ جان، ہر ایک کے لیے سلامتی والا بن جا، اپنے اوپر ملامت کر، کسی کو تیری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کو تیری وجہ سے اتنا سلامتی والا ہو جائے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر قبر حشر میں رب تجھے عذاب سے سلامتی عطا فرما۔ یہ ہے سلام۔ آگے جی المؤمن، المؤمن اپنے بندوں کو ظلم سے امن دینے والا ہے۔ تو جو کرتا ہے یا اپنا فضل کرتا ہے یا عدل کرتا ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ ظلم نہیں فرماتا۔
یا اپنے نیک بندوں کو قیامت والے دن امن عطا فرمائے گا، یا اپنے بندوں کو دنیا و آخرت میں امن دیتا ہے، اس وجہ سے رب ذوالجلال کو مؤمن کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ ہے اللہ بھی مومن، بندہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں سارے، اللہ بھی مومن، لیکن اللہ کا مومن ہونا اور حیثیت سے ہے ہمارا مومن ہونا، تو یہ شراکت داری نہیں بنتی، یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا مومن اور حیثیت، ہم مجازن ہیں، حقیقی مومن اللہ تعالی، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ ایمان ایسی ذات ہے جس پر ایمان لانے سے بندہ مومن، اور اللہ مومن کے سینس میں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی رحمت کا امن دینے والا ہے، جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے، تو یہ فرق ہے۔ اچھا جی، آگے امن دینے والا، اب اے بندہ مومن، وظیفۃ العارف، عارف کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا سبق ہے آپ کے لیے المومن کے اندر؟ علی قاری کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی تصدیق کر، اور تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کر تاکہ رب ذوالجلال کی رحمت کا تجھے امن ملے، اس کے عذاب سے تجھے امن مل جائے۔ اور دوسری بات، لوگوں کو بھی تھوڑا سا امن دینے کی کوشش کر، لوگوں کو بھی امن دے، لوگوں کو بھی، کیونکہ تو المومن کا بندہ ہے، جو تیرا مولا امن دینے والا ہے، تو امن کیوں نہیں دیتا؟ لوگوں کو امن دے، ان کی مشکلات کو دور کر، اور دین دنیا کے اگر ان کے کوئی برے کام ہیں ان کی اصلاح کر، صحیح کر، امن دے ان کو، دنیا آخرت میں امن دے، بھلا کر ان کا۔ آگے فرمایا المہیمن، مہیمن کا معنی ہے بہت زیادہ نگہبان اور خیال رکھنے والا۔ اہل عرب کہتے تھے حیمن الطائر، مہیمن اسی سے، حیمن الطائر، یہ لفظ تب بولتے تھے جب پرندہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس پہ پر بچھا دیتا تھا، اس وقت کہتے تھے حیمن الطائر، پرندے نے پر بچھا دی۔ تو رب ذوالجلال کا صفاتی نام المہیمن، جس نے پوری کائنات پہ رحمت کی بارش برسائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں المہیمن۔ اللہ اکبر۔ یا انہوں نے کہا المہیمن شاہد کے معنی میں گواہ، جیسے وہ مہیمن علی بمعنی شاہد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا نگہبان ان کو دیکھتا ہے۔ اور کہا المہیمن کا معنی ہے جو مخلوق کے سارے اعمال، ان کا رزق، ان کی موت، ان سب کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت عامہ رب ذوالجلال کی ہے، رحمت کی بارش اس کی برستی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں بندہ مومن جب تجھے پتہ چل گیا کہ وہ اللہ مہیمن ہے، اس نے اپنی رحمت کی بارش کائنات پہ برسائی ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، لوگ کوئی اسے مانتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی بعض نہ ماننے والے ہیں ان کو بھی بڑا بڑا رزق اس نے دیا ہے، کروڑوں اربوں دیے ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے، اور وہ تیرے اعمال کا نگہبان ہے۔ تو ایسے کر، ہر وقت اس خیال میں رہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں مہیمن کا بندہ ہوں، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کا مشاہدہ فرما رہا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کی چھاؤں مجھ پہ کی ہوئی۔ اس یاد میں اپنے عمل کر تاکہ المہیمن کا نور تجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا العزیز، اللہ غالب ہے۔ کیا ہے؟ غالب ہے، یعنی سخت قوی ہے، طاقت والا ہے۔ جس طرح قرآن پاک سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے، یعنی عدیم المثال۔ بعض نے کہا اس کا مطلب ایسا غالب جس کی مثال ہی کائنات میں کوئی نہ ہو، وگرنہ بادشاہ بھی غالب، بادشاہ کا غلبہ ہوتا ہے ایک ملک پہ، دو ملک پہ، اس کا پوری کائنات کے ہر ذرے پہ، اس کا بادشاہوں پہ بھی غلبہ ہے، اگر چاہے تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر میں جوتیاں مروائے۔ نمرود کی مثال زندہ ہے، وہ اتنا غالب ہے، اتنا زبردست اور اتنا عدیم المثال ہے، اگر چاہے تو وہ بادشاہ پہ بھی غلبہ رکھتا ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ میں کئی بادشاہوں کا واقعہ ہوتا ہے، انہوں نے خودکشیاں کر لیں، انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا، وہ اتنا غالب ہے، چاہے تو تمہارے ہاتھ سے تمہیں مروا دے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، چونکہ اللہ غالب ہے تو اے بندہ مومن تجھے چاہیے اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ عزت بخش، اس کو دنیا کے مطالب کے اندر، دنیا کے لوگوں کے آگے جا کے رسوا نہ کر، لوگوں سے نہ مانگ، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر، کیونکہ وہ غالب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا حکم ہے، اس کا ہر ایک کے اوپر زور ہے، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگتا، پھر اس کی بارگاہ میں جا۔ اور حضرت ابو العباس المرسی فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم، لوگوں کے آگے اپنا مقصد رکھنے میں نے کبھی عزت نہیں دیکھی، عزت اسی کو ملتی ہے جو مولا کے آگے اپنا مقصد رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ۔
آگے فرمایا الجبار، جبار کیا ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا معنی ہے جو بندہ سختی کے ساتھ کسی، مثلا جبار اس پر بولا جاتا ہے جو سختی کے ساتھ کسی شے کو درست کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کو جبار کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے سختی سے کسی معاملے کو درست فرما سکتا ہے۔ تو بندہ مومن کو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امور کی اصلاح فرماتا ہے، جس طرح اپنے چاہے رحمت سے یا جس طرح چاہے وہ فرما دیتا ہے، درست کرنا ہو جو بھی اللہ اپنے بندوں کے حوال کو صحیح کرتا ہے۔ اچھا، اب تیرے لیے جو سبق ہے بندہ مومن، تیرا حصہ اس صفت الہی میں سے یہ ہے کہ اس صفت جبار کو اپنی دل و جان سے تو قبول کر لے، کیونکہ اللہ وہ ہوتا ہے، جبار کا کیا مطلب ہے؟ جو شدت سے تیری عیبوں کو، تیری کمیوں کو درست کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ نام سن کے تجھے ڈر نہیں لگتا اس سے پہلے کہ وہ شدت اور سختی والا جلال کے انداز میں تیری خامیوں کو صحیح کرے، تو اس سے پہلے رحمت کی چھاؤں کے اندر خود ہی اپنے آپ کو صحیح کر لے، خود ہی کر لے صحیح اپنے آپ کو، کیونکہ وہ الجبار ہے۔ اور تقوی اختیار کر، خواہشات کو توڑ، شہوات کو چھوڑ، اور غیر اللہ کے علاوہ، حق تعالیٰ کے علاوہ جو چیزیں ہیں مخلوق کی طرف التفات اور توجہ نہ کر، اللہ رب العالمین کی طرف اپنا دھیان کر، کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے جلال والی صفت کے ساتھ تیرے معاملات کو درست کرے اور تو برداشت کرنے کی قدرت نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ نا وہ بات لکھی ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں وفی بعض الکتب، بعض کتابوں میں یہ بات آئی ہے، حدیث قدسی بعض کتابوں میں منقول ہے، یہ مولا علی قاری مرقات کے حوالے سے میں نقل کر رہا ہوں کہ فرمایا عبدی ترید و ارید، اے میرے بندے ایک تیرا ارادہ ہے ایک میرا ارادہ ہے، اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، یہ بڑا مشہور ہے، پوسٹر لگے ہوتے ہیں، پڑھا کہ کیا، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو ارادہ کرتا ہے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں، رب فرماتا ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا أُرِيدُ، اگر تو اس پر راضی ہو جائے جو میری چاہت ہے، میرا ارادہ ہے، میرے ارادے کے اوپر اگر تو راضی ہو جائے، کفیتک ما ترید، تو میں تجھے پھر خزانے بھر کے وہ دوں گا جو تیری ارادہ ہوگا اور تیری چاہت ہوگی، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ تو کیا کر، میرے ارادے پہ راضی ہو جا اور میری رضا پہ راضی ہو جا، پھر تیری رضاؤں کے اوپر میں بارش برسا دوں گا اپنی رحمت کی۔ اور وَإِن لَمْ تَرْضِ بِمَا أُرِيدُ، اور اگر تو راضی نہ ہوا ان باتوں سے جو میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، میرے احکام پر تو راضی نہ ہوا، تو فرمایا میں تجھے تیری چاہت کے اندر تھکا دوں گا، تو اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں زندگی ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، تھک جائے گا، کبھی مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا ہوگا آخر میں پھر بھی وہی جو میرا ارادہ ہے۔ تو لہذا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ الجبار ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے ارادے کو، اور المرید لا یرید، صوفیاء فرماتے ہیں مرید تو ہوتا ہی وہ جس کا ارادہ کوئی نہ ہو۔ حضرت بایزید بستامی، ابو یزید ابو زید، بعض نے کہا، بعض نے حضرت ابو یزید بستامی کو کہا یہ آپ کا کیا ارادہ؟ فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو، اللہ کا ارادہ ہو۔ تو آگے سے آگے بھی بڑے شیخ تھے، کہنے لگے بایزید تو کہہ رہا ہے نا میرا ارادہ یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہ ہو، یہ بھی تو ایک ارادہ ہے، یہ بھی تو ایک ارادہ ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا ارادہ، اس کا معنی تیرے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو، تیرا ارادہ ہو ہی کوئی نہ، بس ارادہ وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، جو رب کا حکم ہے اس پہ راضی بیٹھے ہیں، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اپنے دل میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف مولا ہی مولا ہے۔ اور فرمایا المتکبر، یہ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے جو بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، جو بلند ہے، کمال ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس ذات کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے المتکبر۔ اور المتکبر پوری کائنات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر اس نام کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو متکبر کہا جائے تو یہ مذمت کے لیے کہا جاتا ہے، فلاں بندے میں بڑا تکبر ہے، یہ اس کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے، فلاں بندہ تکبر والا ہے، تو یہ مذمت کی باتوں میں بولا جاتا ہے۔ اور مدح یہ صرف تب ہوگا جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا، کیونکہ اللہ کو، اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے تکبر، اس کو یعنی آپ کہہ لیں رب العالمین کی ذات کو تکبر سوٹ کرتا ہے،
اور اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ تکبر فرمائے، اسے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اسے بڑا تو اب دیکھیں نا، ایک بندہ تکبر کر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی بندہ تکبر کرے تو کس سے کرے گا؟ چھوٹے سے، چھوٹے کو دیکھ کے عقید نعوذ باللہ جانے گا، اس سے بڑا اس کو بھی جان سکتا ہے، تو یہ کیسا تکبر ہے؟ اور تکبر مطلب اپنے آپ کو بڑا جاننا، تو یہ رب کی شان کے لائق وہ جان سکتا ہے، کیونکہ ساری کائنات تو تجھے بنایا ہی اس نے، وہ ایک کن کہے تجھے مٹا کے رکھ دے، ایک کن کہے تو انسان اس جیسی کروڑوں دنیا پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے جیسے کروڑوں انسان کن فرمائے پیدا فرمائے، اس کی قدرت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ ہے الخالق، تو فرمایا المتکبر، وہ بڑائی والا ہے، عظیم ہے۔ تو حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے استاد فرماتے ہیں بندہ مومن، اور جب تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، تو پھر جب سردار بیٹھے ہوں تو نوکر کیا کرتا ہے؟ نوکر کا کیا ڈیوٹی ہے؟ جب سردار آ جائے، آقا آ کے بیٹھ جائے تو نوکر کا حق بنتا ہے، اچھا نوکر اسے سمجھا جاتا ہے جو خدمت ذرا اچھے طریقے سے کرے، ٹیبل اچھی طرح صاف کرے، کھانا اچھی طرح سرو کرے، ہر چیز کا خیال رکھے، مینٹین رکھ کے پوچھے، جو یعنی خدمت کے فرائض اچھے سے انجام دے، وہ اچھا غلام کہنا جاتا ہے۔ تو جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب بڑائی والا ہے، تو اس کا بندہ ہے، عاجز حقیر بندہ ہے، تو وہ حق تیرا یہی بنتا ہے کہ اچھے طریقے سے بندگی کا حق ادا کر، بندگی کا حق ادا کر، اللہ فتبارک اللہ۔ اور اچھا جی، تو اس کے اندر حصہ تیرا یہی ہے کہ بندگی کا حق اچھا ادا کر اور عاجز ہو جا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا واقعہ ہے، ابھی یہ 2 دن پہلے میری نظر سے ایک واقعہ گزرا روح المعانی کے حوالے سے اور تفسیر کبیر کے حوالے سے۔ بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب العالمین، میں ہر تیرے نام کی صفت کی گہرائیوں میں اترا، اگر میں صفت خالق کے اندر اترا، صفت رازق کے رزاق کے اندر اترا، میں نے لوگوں کو رزق کھلانا شروع کیا، تو نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو گیا، صفت غفار پہ ڈھانپنا، میں نے لوگوں کے عیب ڈھانپنے شروع کر دیے، توبہ شروع کر دی، ستار لوگوں کے عیب، العفو میں نے لوگوں کو معاف کیا، یعنی تیرا ہر نام کی صفت میں نے تیرا قرب تلاش کیا اور مجھے قرب ملا، لیکن ہر صفت میں تجھے جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تجھے جیسا تو نہیں مان سکتا کوئی، تو میں نے ان سب کا قرب حاصل کر لیا، لیکن میں تیرے قرب و وصال کی جو منزل چاہتا تھا وہ مجھے مل نہیں سکی، یعنی میری طلب اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی میری طلب ہے، تو میرے مولا تو ہی مجھے بتا دے کہ میں کون سی راہ اختیار کر کے تیری بارگاہ میں آؤں، کون سی صفت اپنے اندر اختیار کروں، پیدا کروں کہ مجھے تیرے قرب و وصال کی اعلیٰ منزل مل جائے، میں تیرے اور قریب آ جاؤں جتنا میں چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو یہ فرمایا گیا، یہ خاص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو الہام، قرآن پاک میں بھی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شاید کی مکی کی طرف الہام نہیں ہوا، تو اگر شاید کی مکی کی طرف ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے، تو بایزید بسطامی کی طرف کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یعنی الہام اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے یہ ثابت ہے، الہام ہوا بایزید، ہر صفت مجھ میں جو میری شان کے لائق ہے، اتم اور اعلیٰ درجے کی، مخلوق میں کوئی اس کا ہمسر شریک تو ہمسر کبھی نہیں ہو سکتا، اور جتنا تیرا حصہ تھا تو نے میرے صفاتی ناموں کے نور سے لے لیا، اگر تو اس سے زیادہ قرب و وصال کی منزلیں چاہتا ہے تو اپنے اندر وہ صفت پیدا کر کے آ جو رب کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ بایزید بسطامی کہنے لگے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تجھ میں کون سی صفت ہے جو نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ صفت جو میری شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا عاجزی کرنا، کیونکہ میں المتکبر ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں المتکبر ہوں، میری شان کے لائق بڑائی ہے، میں بڑا ہوں، تو عاجزی کرنا یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، میں نے اپنے بندوں کو دے دیا ہے، تو جو میں نے تجھے دیا ہے اگر اسے اپنے اندر اپنا کے آئے گا تو میرے قرب و وصال کی وہ منزلیں پائے گا جو تو چاہتا ہے۔
فرمایا عاجزی خشوع و خضوع اپنے آپ کو مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو فرمایا تو جب تجھے پتہ چل گیا تیرا مولا المتکبر ہے، بڑائی والا ہے، تو کس چیز کی آکڑ ہے تجھ میں؟ کپڑے چپڑے پہن کے 4 آنے آ گئے تو آکڑتا کیوں پھرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تو کس کا بندہ ہے؟ وہ المتکبر، تو عاجز رہ. الخالق، تیرے رب کی صفت ہے الخالق. فرمایا اگلا نام اللہ رب العالمین کا صفاتی خالق. خالق خلق فرمانے والا، پیدا فرمانے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خالق اس کو بھی کہتے ہیں درست اندازہ لگانے والا. جیسے یہ فتبارک اللہ تعالیٰ برکت والا، احسن الخالقین بہترین خلق فرمانے والا، اندازہ لگانے والا، پیدا فرمانے والا. اور فرمایا خلق الانسان من نطفہ، اس نے نطفے سے پیدا کیا، پھر گوشت بنایا، خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا حصہ، پھر بچہ، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر فرمایا بچپن تھا، پھر لڑکپن دیا. اور وہدیناہ النجدین، تجھے یہ علم جب تو بچہ تھا، تجھ میں عقل، شعور، فہم، فطانت کچھ بھی نہیں تھا، اس مولا نے تجھے علم دیا کہ تیرا رزق ماں کے سینے میں. دیکھیں نا بچہ چھوٹا، وہ کالج یونیورسٹی تو نہیں گیا، ماں اٹھاتی ہے دودھ پینے لگ جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تیرا رزق ادھر ہے؟ اللہ نے، مولا نے بتایا نا اس کو. چھوٹا سا بچہ بھینس کا، یہ نیشنل جیوگرافک میں دکھاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے. اب خرگوش ہے، مثلا یہ خرگوش ہیں میرے پاس کافی دیر سے ہیں. تو اب خرگوشوں کا آپ دیکھیں کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کے جسم پہ بال نہیں ہوتا، اور وہ اس کو اس کی ماں اندر لے کے جا کے زمین کے اندر ہی ان کو پیدا کرتی، بچے دیتی، تو اس کے وجود پہ بال نہیں ہوتا بالکل. اور وہ یہ انگلی یہ جتنی ہے، یہ اتنے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور جسم پہ کوئی بال، ماس بالکل جو ہوتا ہے وہ اس طرح بچے ہوتے ہیں. وہ یعنی انگلی لگانے سے ڈر لگتا ہے انہیں. ان کو وہ زمین میں رکھتی ہے، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، 1 ماہ بعد ان کے وجود پہ بال آنا بال آتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلنے لگتی ہیں 1 مہینے بعد. تو 1 مہینے 30 دنوں میں جب ان کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھلی ابھی، وجود پہ ان کے بال کوئی نہیں ہے، ان کو کس نے بتایا کہ تمہارا رزق ماں کے اس کے دودھ کے ساتھ ہے؟ وہ ایک زمین کے نیچے ایک خرگوشنی کے بچوں کو یہ علم دینے والی ذات اللہ کی، کیونکہ ان کو خلق فرمانے والی ذات اللہ کی. تو جس نے خلق کیا ہے اس نے ایک ایسے انداز سے خلق کیا ہے اس جیسا کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا وہ الخالق ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا دیکھیں اللہ پھر ایسا خالق ہے کہ آج کو بندہ بنا دیتا ہے، کوئی چیز بنا یا روبوٹ بنا رہے ہیں، تو کس کو دیکھ کے بنا رہے ہیں؟ انسان کو، کہ انسان کی آنکھیں ہیں اس کی بنا دیں، ناک ہے بنا دیں. اللہ نے تو کسی کو دیکھ کے نہیں بنایا، اس نے تو نقل نہیں کی کسی کی. اس نے یعنی وہ بنایا جس کی مثال ہی پہلے کہیں نہیں تھی، اس نے وہ کاریگری بنا کے دی. یہ لو اب جاؤ پڑھتے رہو قیامت تک، سائنسی طور پہ اور دنیا کے ہر علم کے زاویے سے میری رحمتوں کو، میری قدرت کو پڑھتے رہو، قیامت آ جائے گی میری قدرت کے کرشمے ختم نہیں ہوں. تو وہ ایسا خالق. تو بندہ مومن جب تجھے پتہ ہے کہ وہ خالق ہے، ہر شے پیدا فرمانے والا وہ ہے، اس کی کاریگری میں شک نہیں، وہ ہر شے کو خلق کرتا ہے، تو ہدایت، معرفت، رحمت، رزق لوگوں کے در در سے جا کے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ اس کی بارگاہ سے ڈھونڈ، ہر چیز اسی نے پیدا فرمانی. فرمایا الباری، وہ اللہ جو بری کرنے والا ہے، جس نے مخلوق کو تفاوت سے بری کر دیا، جس نے مخلوق کو تفاوت سے بری. وہ اس کا معنی اب یہ نہیں ہے اس نے کوئی یعنی درجہ بندیاں نہیں رکھی کہ ایک بندہ وہ کسی پیر صاحب کی اولاد ہے تو اس کو تو ولایت ملے گی اور ایک مصلی کو ولایت نہیں ملے گی. یہ نہیں ہے، یہ کہیں قانون اس نے نہیں رکھا، وہ یہ مٹا دیے اس نے قانون. اس نے تو کہا جو میری بارگاہ میں آئے گا، حبشے کا بلال میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے، میرا حبیب اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دے گا. المصور، فرمایا وہ مولا ہے جو مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے، یعنی اس کو سنوارنے والا، نقش و نگار کرنے والا اللہ ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے نا، اب لگ گیا کہ تیرا اللہ مصور ہے، تصویر بنانے والا، کائنات کا نقشہ بنانے والا وہ ہے، تو ایک کام کر، اپنے دل میں مولا کا نقشہ بنا. کیا مطلب؟ اس کی یاد کا نقش کر لینا.
اپنے مولا کے نام کا، اس کی یاد کا نقشہ اندر دل میں رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھ، یہ پہاڑ، دریا، صحرا، یہ دیکھ، تاکہ تو دیکھے گا تو تجھے یہ دیکھ کے المصور کا پتہ چلے گا کہ تیرے اللہ نے کیسی کاریگری کی ہے اور کیا کیا بنا دیا اس کائنات میں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ تو جہاں بھی دیکھے گا تجھے اس شے کے اندر رب العالمین کی کاریگری کا جلوہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کشیری فرماتے ہیں، داتا صاحب قبلہ، آپ کے استاد حضرت امام کشیری فرماتے ہیں جب بندے کو پتہ چل گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خالق کون ہے، مصور کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کہتے ہیں تو لائق تیرے پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھ، اپنی اوپر فخر نہ کر، میری یار یہ بڑا ایک تو نا حضرت پیر باقر شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے، نور الحسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے یہ علم والوں کا تزکیہ بڑا کم ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے بڑا، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ایک جامد چیز بندے کو ہوتی ہے، اب ٹکنے تو نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا امام کشیری فرماتے جب تجھے پتہ چل گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، خالق تیرا اللہ ہے، مصور تیرا اللہ ہے، جبار وہ ہے، تو اب تیرے لائق ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ، اپنے افعال کو کچھ نہ سمجھ، اور یہ نہ سمجھ کہ میری کیا بات ہے، نہ، بلکہ تو اس طرح کر ایک عاجز بندہ بن جا اور رب ذوالجلال کے ذکر اور عبادت میں اپنی زندگی کو گزار تاکہ اس کی رحمت کا نور تجھے مل سکے۔ آگے فرمایا الغفار، وہ ڈھانپنے والا ہے، یعنی عیوب کو، گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، دنیا میں بھی ڈھانپتا ہے اور آخرت میں مین منکر معاف فرما دے، یا اگر چاہے تو عذاب دے دے، جیسا کہ اس کی رضا اور جیسا کہ اس کا ارادہ۔ اب یہ ہے الغفار، ڈھانپنے والا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اے بندہ درویش، جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب گناہوں کو ڈھانپتا ہے تو بھی مخلوق کے عیبوں کو ڈھانپا کر، مخلوق کے گناہوں کو ڈھانپا کر اور ان کو معاف کرنا سیکھ اور استغفار کو لازم پکڑ، اور اس طرح کر تو گناہوں کی معافی مانگا کر، سحری میں اٹھ کے تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے معافی مانگا کر اور مخلوق کے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھ۔ اچھا جی، آگے حضرت امام کشیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے برا عمل کیا یا اپنی جان پہ ظلم کیا، ثم، پھر بعد میں، یستغفر اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں ثم تراخی کے لیے آتی ہے، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے ساری زندگی لغزشوں، خطاؤں، گناہوں میں ڈال دی اور جوانی اس نے باطل کاموں میں تباہ کر دی، موت سے پہلے اس کو ندامت ہوئی، اس ٹائم بھی معافی مانگ لی، میرا رب اس کو بھی معاف فرما دے۔ پھر میرا رب اتنا کریم، اتنا غفار ہے، غفار کا معنی یہ ہے۔ اور فرمایا القہار، وہ قہر والا ہے، یعنی دنیا کی جتنی موجود چیزیں ہیں وہ اس کی قدرت کے تحت ہیں، اس کا قہر ان سب کے اوپر غالب ہے، اس کی قدرت کے تحت ہیں اور اس کے فیصلے کے ساتھ وہ مسخر ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے وہ فرما دے۔ اچھا جی، آگے جس طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہاں ہیں آج کے دن، لمن الملک، کس کے لیے آج کی بادشاہی، فرمایا اللہ کے لیے، الواحد القہار، جو ایک اکیلا اور قہر والا ہے۔ علی قاری فرماتے جب قیامت کے روز یہ اعلان ہوگا تو کہاں جائیں گے ظالم بادشاہ، اس وقت کہاں ہوں گے، اور دنیا پہ ظلم کرنے والے، دنیا پہ تکبر کرنے والے، دنیا پہ جبر کرنے والے، ان کی کیا حالت ہوگی، سوچ۔ وَأَيْنَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، انبیاء اور رسول کس مقام پر، یعنی جب یہ کلام کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، انبیاء اور رسول بھی اللہ رب العالمین کے اس اعلان سے خائف ہو جائیں گے اور اللہ کے جلال کے آگے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، کسی میں اس وقت بولنے کی شکت نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا نے فرمایا پھر سب سے پہلے رب سے بات کروں گا تو میں مصطفیٰ ہی کروں گا۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت، شیطان اور باقی اس کے چیلے، ہر بندہ کہاں، اس وقت جانیں حلق کو آ جائیں گی اور جسم کانپ اٹھیں گے، اللہ کا حکم باقی رہ جائے۔ آگے فرمایا الوہاب،
ہبا کرنے والا، دینے والا، یعنی ہمیشہ دے اور بہت زیادہ دے، اس کو کہتے ہیں وہاب، مبالغے کا صیغہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہاری اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے، اور فرما وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اگر گنو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اچھا، ہبا کہتے ہیں جو غرض سے خالی ہو، جو کس سے خالی ہو؟ غرض سے۔ مثلا ایک بندہ کسی کو دیتا ہے اور نیت رکھتا ہے یہ بھی مجھے کچھ دے گا، یہ ہبا نہیں ہے۔ یہ ہبا ہر قسم کی غرض سے خالی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ دیتا ہے لیکن اس کو بدلے میں اس نے کچھ لینا تم سے۔ تم نماز پڑھتے تو اپنے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس نے مطالبہ نہیں، اس نے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو ہی پڑھو، مجھے بڑی ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی، رب نے کہیں نہیں فرمایا، یہ اللہ نے حکم دیا، فَلْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہاری آزمائش کا پتہ چل جائے گا، پڑھو گے تمہاری بہتری ہے، نہ پڑھو گے تمہارا نقصان ہے، تم عبادت کر بھی لو اس کا فائدہ نہیں کرنے لگے تم، اور نقصان اور گناہ کرو اس کا نقصان کوئی نہیں تم نے کرنا، اپنا ہی فائدہ ہے، اپنی رحمت۔ وہ پرکھتا ہے بندوں کو میری ماننے والا کتنا ہے اور کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی فرمایا الوہاب، ہبا کرنے والا ہے۔ آگے پھر فرمایا، اب یہاں پہ ہے کہ بندہ مومن جب تجھے پتہ چل گیا کہ ہر شے ہبا کرنے والا دینے والا کون ہے، اور وہ بدلے میں کسی شے کا طالب بھی نہیں ہے، تو ہر معاملے میں اپنے مولا کی طرف رجوع کر تاکہ تجھے بہتر عطا کرے۔ آگے فرمایا اللہ کا صفاتی نام الفتاح، کھولنے والا۔ بندے پہ جب مشکلات آتی ہیں تو رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، اس لیے اس کو فتاح کہتے ہیں۔ دوسرا فتاح کا معنی حاکم، مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، جیسے فرمایا نا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اس کا معنی حاکم ہے، اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور دنیا آخرت قبر حشر جہاں پہ بھی تنگی آتی ہے تو رب العالمین ہی دروازے کھولتا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں فتاح وہ ہے، فتاح اس کو کہتے ہیں، اللہ فتاح ہے، کھولنے والا۔ کیا کرتا ہے وہ بندہ مومن کے دل پر اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے، رب کی پہچان کراتا، اپنی پہچان خود ہی کراتا ہے، دروازہ کھولتا ہے۔ والا وفتح علی العاصین ابواب مغفرہ، گناہ گاروں پر بخشش کے دروازے کھولتا ہے، اور بندہ مومن کے اوپر توفیق کا دروازہ کھولتا ہے، اور فرمایا عارف اور واصل باللہ پر اپنے جلوہ اور مشاہدہ کا دروازہ کھولتا ہے، وہ فتاح ہے۔ اور ہر جگہ پہ اب تجھے کیا چاہیے بندہ درویش، تجھے جب پتہ چل گیا تیرا رب فتاح ہے تو کیا کر، وہ کھولتا ہے نا، کشادہ کرتا ہے چیزوں کو، تو بھی مخلوق خدا کے لیے اپنا دل کشادہ کر دے، ان کے لیے اپنا دل کشادہ کر، ان کے معاملات آسان کر، اور ان کی دین دنیا قبر حشر کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر۔ آگے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی آ رہا آگے، ایک منٹ آ رہا، رزاق آگے اس نسخہ میں فرق ہے، یہاں پہ لکھی ہے انہوں نے تنبیہ، انہوں نے کہا یہاں پہ وہ ہو گیا فتح کی جگہ رزاق میں، مجھے آ گیا وہ، ادھر سے ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، رزاق آ رہا آگے، اس نسخے پر تھوڑا سا فرق ہے، ادھر وہی ہے، وہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا اسی طرح تھا۔ اچھا جی، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ الفتاح کی۔ امام کشیری فرماتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا کہ فتاح ہے، وہ دروازے کھولنے والا، وہ اسباب میسر کرنے والا وہ ہے، تو اب تیرا حق بنتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر، تاکہ وہ اپنی برکت کے دروازے کھول دے، تیرے دل پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے سارے کھول دے، تاکہ تجھے اس کی کامل رحمت کا حصہ مل جائے۔ یہاں مولا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، اور بڑا یعنی اس کے ساتھ وہ ملتا۔ کہتے ہیں قال رجل، ایک بندہ، اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کو کہا کہ انی احبک، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ مولا علی کی لونڈی کو آ کے کہتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہے۔ تو اس لونڈی نے حیدر کرار شیر خدا کو بتایا کہ ایک بندہ اس طرح ہے، وہ اس نے حضور مجھے اس طرح کہا ہے۔ تو فقال، اب مولا علی نے اس بندے کو امتحان لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا اس کے دل میں کوئی خواہشات نفسانی کا قیدی ہے وہ بندہ، گناہ کا اس کا ارادہ تو نہیں ہے، آپ نے یہ پرکھنے کے لیے اس کو کہا کہ فرمایا قولی لہو، تو بھی اس کو جا کے کہنا انا احبک، مجھے بھی تو اس سے محبت ہے۔ پھر آگے وہ کیا کہے گا مجھے بتانا۔ وہ گئی، اس نے جا کے کہہ دیا، تو وہ کہنے لگا اذن نصبر حتی یحکم اللہ بیننا، اگر تجھے بھی مجھ سے محبت ہے تو ہم صبر ہی کریں گے
حتیٰ کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو رب ہمیں ملائے گا، اللہ ہمارے درمیان جو فیصلہ فرمائے گا ہم اس پر راضی رہیں گے۔ اس نے آ کے حضرت حیدر کرار کو بتایا، مولا علی نے اسے بلایا، پوچھا، اس نے کہا کہ حضور اس نے تو اس طرح کہا۔ فقال، تو آپ نے اس کو بلایا اور اس کو آگے فرمایا خذھا فیلک، یہ لے جائیے، میں نے تجھے اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا، کیونکہ میرا اللہ فتاح ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو چونکہ تو رضائے الہی کے لیے یہ تیرا آپس کا ایک فطرتی معاملہ ہوتا ہے، تو فرمایا میں تیرے لیے یہ آسانی کرتا ہوں۔ قد حکم اللہ بیننا، اللہ نے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا، چونکہ تو نے امید اللہ پہ کی تھی اور تیری یہ ایک تیرا ارادہ تھا، تو یہ اللہ نے راستہ میرے دل میں ڈالی، اللہ نے راستہ کھولا۔ الرزاق، اچھا یہ واقعہ ملا علی قاری نے الفتح کے سائنس میں اس میں یہ جملہ آپ کے لیے کہا، ایک اور ہے اذا نصبر حتی یحکم اللہ بیننا، ہاں جی یہ ہے، تو اس کے اندر یہ نہیں کہ بالکل بس جو بندہ وہ بالکل نا طوفان برپا کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے جس طرح فیصلہ اس طرح کرے۔ یہ واقعہ بڑا عجیب انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، ملا علی قاری کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنے سے، میں نے آپ کو نہیں سنایا۔ الرزاق، آگے فرمایا کہ وہ رزق دینے والا ہے، کون ہے؟ ای خالق الارزاق والاسباب، یعنی رزق کو خلق کرنے والا اور اسباب رزق عطا فرمانے والا ہے مولا، یعنی رزق کے جتنے اسباب ہیں وہ بھی اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اچھا جی، اور پھر رزق کون سا دیتا ہے؟ پیٹ کو کھانے کے لیے، آنکھ کو اپنے جلوے کے نور کا رزق دیتا ہے، صوفی کے دل کو اپنی معرفت کے رزق کا رزق عطا فرماتا ہے، نیک اولاد رزق دیتا ہے، نیک بیوی بھی رزق ہے، نیک دوستوں کا ملنا یہ بھی رزق، اچھے ماحول کا ملنا بھی رزق ہے، تو فرمایا توفیق عبادت ملنا بھی رزق ہے، تو فرمایا یہ رزق وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب اے بندہ درویش، تیرا حصہ کیا ہے؟ تیرا کیا، تجھے کیا چاہیے؟ بھی سے تجھے چاہیے کہ تو یقین کر لے جب رزق دینے والا وہ ہے تو کسی اور سے کبھی رزق کی توقع نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کبھی رزق کی توقع نہ کرنا، معاملہ اس کی طرف سپرد کر دینا اور اپنے معاملات سارے روحانی جسمانی اللہ کی سپرد کر دینا، اور ان سب کا رزق، روحانیت کا، جسمانیت کا، ہر شے کا رزق تجھے تیرا مولا ہی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بعض ایک صوفی کو کسی نے کہا میں نہیں نتاکل، کہاں سے کہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ آج ہمارے سے بندہ پوچھتے ہیں مولوی بن گیا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تو اپنا یہ دین پڑھ گیا تو روٹی کہاں کھائے گا؟ مدرسے میں تو نے دین پڑھا، قرآن حدیث فقہ پڑھنے لگ گیا، روٹی کدھر سے کھائے گا؟ اس صوفی سے کسی نے پوچھا تو روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا منذ عرفت خالقی ما شککت فی رزقی، جب کہ مجھے پتہ چل گیا نا رزق دینے والا کون ہے، اس کے بعد کبھی روٹی کی پرواہ نہیں کی، اور تم نے تھوڑی کھلانی ہے، وہ کھلانے والا ہے۔ تو جب مجھے اس کا پتہ چل گیا، آگے وکیل العارف، ایک اللہ کے ولی کو کسی نے کہا کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ذکر الحی الذی لا یموت، میں اس زندہ کو یاد کرتا ہوں جو کبھی فوت نہیں، جس کو کبھی موت نہیں آنی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، رزق اسی کی بارگاہ سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شبلی کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک امیر بندے کے پاس پیغام بھیجا، بندہ بھیجا کہ اس کو کہا کہ یار اتنے پیسے دو ہمیں، یا یہ مال دنیا کا دو۔ اب وہ بھی چودھری تھا، اس نے آگے خط لکھ دیا، اس نے کہا کہ جا کے بابا جی کو کہو سل دنیا کا من مولا کا، دنیا بھی اپنے اللہ سے مانگ، ہمیں تو بڑے درس دیتا تو نیک نماز پڑھو یہ کرو، اور تو دنیا بھی اللہ سے مانگا، ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ حضرت شبلی نے دوبارہ پیغام بھیجا، فرمایا فاجابہ، آپ نے جواب دیے بین دنیا حقیرۃ وان تحقیر، میں تیرے پاس بندہ اس لیے بھیجا، دنیا بڑی ذلیل سی چیز ہے اور تو بھی ایک ذلیل سا انسان ہے، کیونکہ تیرے پاس دنیا ہے، اور حقیر چیز نا حقیر انسان سے مانگتے ہیں، حقیر سے مانگی جاتی ہے، دنیا میری نگاہ میں بڑی حقیر ہے اور تو بھی بڑا حقیر ہے، کیونکہ تو دنیا کے شدائی ہے، تو حقیر کو میں نے حقیر سے مانگا ہے، اور میرا رب بڑا عظیم ہے، عظیم سے عظیم ہی مانگا جاتا ہے، تو میں اپنے رب سے اپنا مولا کو ہی مانگتا ہوں، مولا تو مجھے مل جا، تیری معرفت مل جائے، تیری محبت، تیری رحمت، اس سے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگی، یہ تجھ جیسوں سے مانگنی۔ اللہ اکبر۔ اور
اچھا جی آگے فرمایا العلیم ہو گیا جی، الفتح، الرزاق، الرزاق آگے ہے، ہاں اس نسخے کے اندر یہ ایک یہ والا ہے مسنگ ہے لفظ، الرزاق کے بعد آ گیا الفتح، فرمایا وہ کھولنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، العلیم۔ یہ نسخے کے اندر نا 2-3 چیزیں تھیں، میں وہ دوسرے نسخے میں دیکھ رہا تھا، میرے اچانک سے شروع یاد نہیں رہا وہ دوسرا لانا۔ العلیم علم والا ہے مولا، ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو، چھوٹا بڑا، اوپر اندر باہر، دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے مولا اس کو بھی جانتا ہے، ہر شے کو، وہ بکل شیء علیم، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش جب تجھے پتہ چل گیا وہ تیری ہر حالت کو جانتا ہے تو تیرے لیے مصیبتوں پہ صبر کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، لیکن تو یقین تو رکھ کہ میرا اللہ میری حالت کو جانے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا، جبریل علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے لگے، کوئی پیغام ہے؟ فرمایا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کا، اس کو پتہ ہے نا میں آگ میں جا رہا ہوں، اس کو پتہ ہے، تو جب اس کو پتہ ہے وہ مجھے بھیج کے راضی ہے، میں جا کے راضی ہوں۔ جب آپ کو بھی جب دیکھیں نا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو میری حالت کا پتہ ہے، جب یہ یقین ہو جائے گا تو شکوہ نہیں ہوگا، شکایت ختم ہو جائے گی۔ تو جب تجھے پتہ ہے تو اس کی بلاؤں پہ صبر کر، جو دیا اس پر شکر کر، گناہوں سے معافی مانگ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا القابض، اور بعض کتابوں میں ہے کہ فرمایا اے میرے بندو کہ اگر تمہارا یہ ایمان نہیں، تم یہ نہیں جانتے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے ایمان میں خلل ہے۔ اگر تمہارا ایمان نہیں کہ تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے تو تم فلما جعلتمونی اہون الناظرین الیکم، تو تم مجھے اپنے دیکھنے والوں میں سے سب سے ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ اب ہماری یہ کتنی یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، نہیں کرتے لوگوں کے آگے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں بندہ کیا کہے گا یہ کام کرتا ہے، لیکن تنہائی میں ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا اشد گناہ ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین سے حیا نہیں ہے، لوگوں سے حیا ہے، لوگوں کا حیا رب سے زیادہ ہو گیا۔ صوفیاء کی دنیا میں اسے بھی ایک شرک کا درجہ دیا جاتا ہے اور کفر کا درجہ اسے دیا جاتا ہے کہ یہ تم تنہائیوں میں کر رہے ہو معاملہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ جس طرح حضرت صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے نماز چھوڑی، اللہ کا حکم نماز پڑھ، اس کا دل کہتا ہے نہ پڑھ، اور نفس کی کسالت کہتی نہ، اور اس نے نہیں پڑھی، تو اس نے اپنے نفس کی گویا بات کو اللہ کی بات سے بڑا جانا، یہ کفر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب عقیدہ توحید اور وحدانیت الہی، ربوبیت کے آداب انسان کی زندگی میں اولین چیزیں، یقین مانیں اگر ہم مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں نا، کنسیپٹ ٹھیک ہو جائیں، وہ ہو جائیں جو صوفیاء نے حقیقی دیے ہیں، ہماری آدھی مشکلات، آدھی دین کے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر صرف ربوبیت کے آداب ہمیں آ جائیں، اللہ کے آداب آ جائیں۔ اب اس کے اندر ہم کتنا افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ اب صوفیاء کرام نے جس اللہ کی معرفت کی دعوت دی، اب ہمارا اہل سنت کا جو حلقہ ہے ان کا حال یہ ہے، وہ خوارج کا رد کرنے میں رد میں اتنے مگن ہو چکے ہیں ہم کہ جو ہمارے بزرگان دین محدثین صوفیاء کی اصل 1400 سال میں اہل السنہ کے سواد اعظم کی تعلیمات تھیں، آداب ربوبیت اور آداب رسالت حقیقی، ان کو ہم بیان ہی نہیں کر رہے، اور اس لیول کی تبلیغ نہیں کر رہے جس کی باقی کر رہے ہیں، جتنا رد کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ہے کہ نہیں؟ اس طرح یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو رہی ہے، لیکن جتنی ہونی چاہیے، جتنی تھی پہلے، جس لیول کی تھی اتنی نہیں ہو رہی۔ اور خوارج کو دیکھ لیں، انہوں نے عقیدہ توحید بنایا کہ ان کا داتا صاحب جانے سے شرک ہوتا ہے۔ توحید کیا؟ ان سے پوچھ لیں، کسی خارجی سے پوچھیں جی عقیدہ توحید کیا ہے، وہ کہیں گے داتا صاحب جانے شرک ہے، خواجہ صاحب جا کے دعا کی یہ شرک ہے، تو یہ شرک سے بچ جائیں، بس یہی توحید، آپ کو توحید کی لذت مل جائے گی، داتا صاحب نہ جائیں۔ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جس معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ کا کفر توڑا، مورتیاں چھڑا کے کعبے کی طرف سجدہ کروایا اور وہ جھکایا ان کو اللہ کی بارگاہ میں،
اس کے پاس جانا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ کو عقیدہ توحید ملے گا. جس نے توحید کا جام 90 لاکھ کو پلایا اسے بچیں تو آپ کو توحید ملے گی. یہ خارجی میں بتا رہے ہیں. اور رافضیوں کی تو وہ تو ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں بات ہی الگ، وہ تو ایک مذہبی ہے اور آ جاتا ہے. یہ اس ٹائم ہمارے معاملات چل رہے. تو اس کے اندر ہے بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ رسالت کے جو آداب اور جو ہمارے 14 صدیوں سے تعلیمات چلی آ رہی ہیں. دیکھیں نا ملا علی قاری کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں ہر اللہ کے نام کے اوپر کہ بندہ ایسا بنا ہے اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کر، خیر کر، نیکی کر، اچھا ہو، درست ہو جا، بہتر ہوگا، برکت ہوگی، رحمت ہو. یہ چیزیں اگر بندہ واقعی ان سارے اوصاف کو اپنا لے تو بندہ ولی نہ بن جائے. اللہ اکبر. فرمایا القابض الباسط، وہ اللہ قبض کرنے والا اور کشادہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے روحوں کو قبض کرنے والا، نکالنے والا ہے، اور باسط پھیلانے والا ہے. پھیلانے والے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت پھیلائے گا. دنیا پہ رحمت پھیلاتا ہے یا رزق تنگ کر دیتا ہے کسی کے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، یا اس کا معنی ہے دلوں کو ہدایت کے ساتھ وہ کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے دل کو چاہے وہ گمراہی کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے. اور بھی بہت سارے معنی اس کے بیان کیے ہیں ملا علی قاری نے. تو آگے پھر اور قرآن پاک میں بھی ہے واللہ یقبض و یبسط. امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے خوف اللہ کا مجھے قبض کر دیتا ہے، میری جان کو تنگ کر دیتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید میرا دل کھول دیتی. خوف اور رجا کے درمیان بندہ ہوتا ہے نا، نیک عمل کرے اور اس کی رحمت کی امید رکھے لیکن پھر بھی ڈرتا رہے کہ یا اللہ میں مجھ پہ کہیں عذاب نہ آ جائے. یہ حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا. اور صوفیاء یہ کہہ رہے ہیں. آج ہمارے بندے کیا کہتے ہیں، جڑا ایک باری محفل نعت چ آ گیا وہ بھی کیے جنتی، جڑا جنہیں آج میری نعت سن لی جنتی. یقین مانے یہ لاہور کی محفلوں میں بندے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے اب خطیب آدمی، اس نے کہا جو آج لنگر کھا کے جائے گا میں لکھ کے دیتا ہوں، میں ضمانت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، وہ جنتی ہے. اللہ معاف لا حول ولا. یہ یعنی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 40 سال رات جا کے نکالی زندگی کی، 40 سال رات قیام کی، انہیں نہیں یہ پتہ چلی کہ ایک لنگر کی پلیٹ کی کھا لیں نا، لنگر کی پلیٹ محفل میں تو جنتی بندہ پکا ہو جاتا ہے. یہ انہیں نہیں پتہ چلا، اس کو یہ خطیب صاحب کو آج ان کے واعظین کو پتہ چل گیا جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی سر. اب جو دیکھیں گی اب مجھے کوئی بندہ یقین دلا دے کہ یہ پلیٹیں کھا لیں جیسے میں جنتی ہوں، آپ بتائیں پلیٹ کھانے کے بعد کیا ایمان رہے گا ہمارا کہ یار جنتی تو ہو گئے ہیں. اب نماز یعنی پھر عبادت کا کیا آپ کو ذوق آئے گا؟ یعنی کیا آپ کہیں آپ کو تو پتہ آپ جنتی ہیں. اور ایک طرف دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور رات کو جاتے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں، رات کے وقت قیام کر نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں سرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنت، ابو بکر جنتی. ہمیں کیا ضمانت ہے؟ ہمارے بارے میں کوئی قرآن حدیث کی آیت اتری ہے کہ ہم جنتی پکے ہیں؟ نام لے کے نومینیٹ کر کے حضور نے فرمایا ہمیں فریق فی الجنت و فریق، صحابہ فرما رہے ہیں، صحابی رسول کتاب الایمان میں گزرا. فرمایا اللہ نے 2 مٹھیاں اٹھائیں، فرمایا ایک جنتی ایک جہنمی، پتہ نہیں میں کس میں ہوں گا. صحابی رسول ڈر رہے ہیں جن کا نام نہیں لیا، نومینیٹ ہی نہیں کیا، حالانکہ قرآن نے ان کو جنت کی ڈگری دی ہے. ہمارے بارے میں آئی قرآن کی آیت کہ بھیا 15ویں صدی میں آنے والے مومنوں تم جنتی ہو، سارے مومن جنتی ہیں کلمہ، لیکن یہ بھی تو حدیث متواترہ میں جہنم میں نہیں جانے کہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ یعنی کس طرح ہم عوام کو لے کے جا رہے ہیں. آگے فرمایا الخافض الرافع، وہ اللہ جھکانے والا ہے اور اٹھانے والا ہے، جس کو چاہے جھکا دے، جس کو چاہے بلند کر دے. کافروں کو رسوا کرنے کے ساتھ جھکا دے، مومنوں کو بلند کر دے مدد کے ساتھ، جس طرح چاہے فرمائے. یا فرمایا کہ اپنے دشمنوں کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے دور کر کے پستی میں جھکا دے گا اور اپنے اولیاء کو اپنی رحمت کر کے بلند فرما دے گا. اللہ اکبر. آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں بندہ مومن اب تجھے یہ چاہیے، جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب الخافض اور الرافع ہے، جھکانے والا بلند کرنے والا ہے، تو تو اس طرح کر، اپنے اعمال اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر طاری ہو جا اور ان کو دبا کر جھکا دے تاکہ رب اپنی رحمت کے ساتھ تجھے بلند فرما دے. اور آگے مولا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں مرکات میں رویا راجل، ایک بندے کو دیکھا گیا فی الہوا، ہوا کے اندر،
ایک بندہ ہوا کے اندر تھا، اس کو کہا گیا بما ھذا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جعلت ہوا یا تحت قدمی. اب یہاں ہوا وہ دوسری ہوا نہیں ہے، خواہش کا عربی والی. اس نے کہا میں نے اپنی خواہشات کو اپنے قدم کے نیچے رون دیا، اللہ نے یہ دنیا کی ہوا میرے قدموں کے نیچے کر دی. قرآن میں نہیں فرمایا تلکل کس طرح، ایک تو تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور ایک وان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ تعالیٰ صالح بندوں کو زمین کا وارث بنا دیتا. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر رب تعالیٰ ہر شے اس کی فرما دیتا. فرمایا المعز، عزت دینے والا، المذل، اور وہ رسوا فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، جس کو چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت عطا فرمائے. صوفیاء فرماتے ہیں اپنے اولیاء کو گناہوں سے بچا کے عزت دیتا ہے، پھر ان کو اپنی رحمت کے ساتھ بخش دیتا ہے، پھر ان کو عزت و عظمت کا آخرت میں مقام عطا فرمائے گا. اور رسوا کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کو وہ یہ توفیق نہ دے وہ گناہوں میں جا کے ذلیل ہو جاتا ہے، گناہوں کی زندگی میں، گناہوں کے اندر ڈوب کے رسوا ہو جاتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش اب تجھے چاہیے، جب تجھے پتہ چل گیا عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، دنیا سے عزت نہ مانگ، اپنے اللہ سے عزت مانگ. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور کامل مومنوں کی. اور ہر قوم کو وہ عزت دیتا ہے، زاہدوں کو، عابدوں کو، مریدوں کو، عارفوں کو، محبین کو، موحدین کو. جس کی جتنی حصہ ہوتا ہے نا اتنی عزت دیتا ہے. نیک بندے کو، صاحب شریعت کو شریعت کا علم دے کے اور اس پر عمل کی توفیق دے کے عزت بخشتا ہے. طالب کو، سالک کو راہ کی طرف رہنمائی کر کے عزت بخشتا ہے. عارف کو اپنی پہچان اور معرفت عطا فرما کے عزت دیتا ہے. واصل کو اپنی جلووں، اپنی ذات کے جلووں میں گم کر کے عزت دیتا ہے. انبیاء اور رسول کو مقام نبوت پہ سرفراز فرما کے عزت دیتا ہے، ان کی شفاعت فرما کے عزت، اور گناہ گار مومنوں پر اپنی رحمت فرما کے ان کو عزت عطا فرمائے گا. تو وہی عزت اور ذلت عطا فرمانے والا ہے. فرمایا السمیع البصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر شے دیکھتا ہے، ہر شے سنتا ہے، ہر شے پر، ہر چیز اس کے احاطہ کے اندر ہے. علی قاری کہتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا وہ ہر شے سننے والا ہے، ہر شے دیکھنے والا ہے، تو اپنے آپ کو ایک مردے کی طرح اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے. جس طرح، کیونکہ اس کی وجہ وہ تیرا ہر کام دیکھ رہا ہے، تو پھر تیرا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے، ہر کام ہونا چاہیے جس میں رضا الہی شامل ہو، کیونکہ وہ تیرے ہر امر کو دیکھ رہا ہے. تو بچ ان جگہوں سے جہاں پہ جسے انہوں نے منع کیا وہاں سے رک جا، جہاں حکم دیا ہے وہاں لگ جا. اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے غیر سے جو چیز مخفی رکھی اور اللہ سے مخفی نہ رکھی، یعنی لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کیا، چھپ کے کی، فرمایا انہیں اللہ کی نظر کو ہلکا جانا. اور جس نے اللہ کی نظر کو ہلکا جانا، اس سے اس نے اللہ پہ جرت کی، اور اللہ پہ جرت کرنے سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. صوفیاء فرماتے ہیں جب دل کرے گناہ کرنے کا تو اس جگہ پہ گناہ کر جہاں پہ تجھے اللہ نہ دیکھے، جہاں پہ تجھے رب، لیکن رب تو دیکھتا ہے ہر جگہ. اللہ اکبر. آگے فرمایا الحکم، وہ فیصلہ فرمانے والا ہے. حکم اس کو کہتے جس کے فیصلے کو کوئی بھی توڑ نہ سکے. اللہ کی صفاتی نام ہے. اللہ ایسا فیصلہ فرمانے والا ہے، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر. ملا علی قاری کہتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب فیصلے فرمانے والا ہے تو اپنے رب کے تمام فیصلوں پہ راضی ہو جا. تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہے، وہ جو کر رہا ہے تیرے ساتھ، تجھ پہ جتنی عطا ہے جو بھی ہے اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جا. اور جیسا کہ پیچھے گزر گیا کہ تیرا ارادہ ہے کہ میرا ہونا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، میرے ارادوں میں اپنی ارادے کو گم کر دے، تجھ پر رحمت ہو جائے گی. آگے فرمایا العدل، فرمایا وہ عدل فرمانے والا ہے. کیا فرمانے والا ہے؟ عدل. ای البالغ فی العدالہ، یعنی عدالت میں مبالغہ فرمانے والا ہے. جس طرح وہ عدل کرتا ہے اس جیسا عدل کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور کہا گیا عدل خلاف الجور، وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ عدل کرتا ہے. اور تیرا اے بندہ مومن، اے بندہ درویش، تیرے لیے اس کے اندر کیا ہے کہ جب رب ذوالجلال فیصلوں میں عدل کرتا ہے تو تجھے اس کے کسی فیصلے کے اوپر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ جو ہوا ہے نا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا. نہیں، وہ عدل کرتا ہے.
اور قرآن پاک میں ہے نا کہ فرمایا کہ فما من مصیبت، کس طرح وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں پہنچتی ہے مصیبت تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، بڑی زیادہ تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو ہو رہا ہے عدل ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچو فضل ہو رہا ہے کہ یہ تو زیادہ تھے، ابھی کم ہی ہے معاملہ، کچھ رکا ہوا۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جا اور اللہ رب العالمین کے معاملات کو دل و جان سے قبول کر لے اور اس کی اطاعت میں لگ جا۔ فرمایا اللطیف، بڑا مہربان، لطف والا، کرم والا ہے، یعنی اپنے بندوں کو دونوں جہاں میں نفع پہنچا کے ان کے اوپر لطف و کرم فرمانے والا ہے، وہ لطیف ہے۔ اور اب ملا علی قاری کہتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب لطف والا ہے، اب تجھے بھی چاہیے بندوں کے ساتھ لطف والا معاملہ کیا کر، بندوں کے ساتھ محبت کر، پیار کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا لطف یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے کہ تجھے عبادت کی توفیق دے دے، اب عبادات تیرے لیے آسان کر دے اور تیرے دل و جان کو وہ تمام قسم کی گناہوں سے محفوظ فرما لے، یہ بھی اس کا ایک کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ چلیں ابھی یہاں پہ مائنڈ اپ کرتے ہیں اور آگے پھر آگے لے کے چلیں گے اللطیف پہ، ابھی ہم اس کو ختم صلی اللہ